السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 126، 127، 128، 126، 127، 128 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان تینوں آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، اس صورت میں نازل فرمائی ہے۔ ان دعاؤں کے اندر بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے۔ ان دعاؤں کے اندر ایمان والے بندوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا، اللہ کو اس قدر پسند پڑا کہ اللہ نے ان دعاؤں کو یہاں پر لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن و سکون والا بنا دے۔ کس شہر کو؟ مکہ شہر کو امن و سکون والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس شہر کے جو باشندے ہیں، اس شہر کے جو رہنے والے ہیں، ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو اے اللہ تو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اور پھر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے۔ دراصل دیکھیے، اس دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہے۔ اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی وہ یہ کہ ہم اپنے بیوی اور بچے کو اس شہر کے اندر بسا رہے ہیں، اللہ اس شہر کو امن و سکون والا بنا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ جب انہوں نے دعا کیا، جب سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور وہاں سے لے کر کے اب تک اور قیامت کی صبح تک وہ جو جگہ ہوگی وہ امن و سکون والی ہوگی۔ وہاں پر بالکل امن رہے گا، سکون رہے گا، اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دنیا کو ختم کرنا چاہے گا، جب اس دنیا کو بالکل فنا کرنا چاہے گا، تو اس وقت جو حالات ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس مکہ شہر کو امن و سکون والا شہر بنا دیا۔ البلد الامین ہے وہ شہر، یعنی ایسا شہر جو امن و سکون والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی توثیق کی، اس کی تائید کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شہر کو امن والا بنایا ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری کتاب العلم کی روایت ہے، ابو شریح عمرو بن سعید ہے جو کہ اس وقت یزید ابن معاویہ کی طرف سے مدینہ کے والی تھے، وہ ان کو ابو شریح نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح کے دوسرے دن خطبہ دیا، اور خطبے میں حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مکہ شہر ہے اس کو کسی انسان نے امن و سکون والا نہیں قرار دیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے امن و سکون والا بنایا یا میں نے بنایا یا کسی نبی نے بنایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مکہ شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و سکون والا بنایا ہے۔ اور جس آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان ہو، اس مکہ شہر کے اندر کوئی فتنہ و فساد نہ کرے، کسی کو قتل نہ کرے، یہاں کے درخت وغیرہ کو بھی نہ کاٹے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مکہ شہر کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و سکون والا بنا دیا۔ دیکھیے یہ دعا کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو دعا ہے، پہلی دعا کیا کیا کہ اس شہر کو امن و سکون والا بنا، اور اس شہر کے جو باشندے ہیں، اس شہر کے جو رہنے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھلوں کی روزی عنایت فرما، ان میں سے کن کو؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کچھ پہلے جو آیت تھی، اس سے 2 دن پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو اس نے فوراً کہا کہ اور میری اولاد کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم ہوں گے، جو ایمان والے نہیں ہوں گے، ان کو کبھی بھی امامت کا اور قیادت کا درجہ نہیں مل سکتا ہے، وہ کبھی بھی امام نہیں بن سکتے لوگوں کے. تو جب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو ایمان والے نہیں ہوں گے ان کو امامت اور قیادت کا درجہ نہیں ملے گا، تو اب جو یہاں پر دعا کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس میں سے خود سے یہ شرط بنا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر میں رہنے والے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کو آپ پھلوں کی روزی عطا فرمائیے. یعنی وہاں پر خود سے یہ شرط لگایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال، اللہ فرمایا ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار. ایسا نہیں ہوگا. جو ایمان والے نہیں ہوں گے، جو کافر و مشرک ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلنے والے ہوں گے، جو اللہ کی اتاری ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں ہوں گے، ایسے لوگوں کو بھی روزی دوں گا جب تک وہ دنیا میں رہیں گے. روزی کے لیے ایمان اور کفر کی شرط نہیں ہے، روزی کے لیے نیکی اور بدی کی شرط نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو تمام لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے عام کیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں جھکتا اس کو بھی دیتا ہے. ابھی اگر کسی کو مال و دولت کا انبار مل رہا ہے، اس کو اس بات سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے. نہیں، ہرگز خوش نہیں ہونا. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اور فجر کے وقت دیکھیے تو جا کے اپنے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. نمازوں کے ٹائم میں دیکھیے تو ان کو کوئی مطلب نہیں نمازوں سے. تو اگر ایسے آدمی کو اللہ کی طرف سے بھرپور روزی مل رہی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے بڑا خوش ہے. نہیں، اس کے رزق کا جو حصہ اس کو مل رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ومن کفر فامتعه. ابراہیم خلیل آپ جو دعا کر رہے ہیں کہ اس مکہ میں رہنے والے جو ایمان والے ہیں ان کو میں پھلوں کی روزی دوں، دوسروں کو نہیں دوں، ایسا نہیں ہوگا. جو کافر ہوں گے ان کو بھی میں پھلوں کی روزی دوں گا، ان کو بھی میں رزق عطا کروں گا. لیکن کب تک؟ جب تک وہ دنیا میں زندہ رہیں گے تب تک. اور اس کے بعد کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار. فامتعه قلیلا، ان کو بھی دنیا کا فائدہ دوں گا. ثم اضطره الى عذاب النار، اور پھر ان کو جہنم کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا. کیونکہ وہ ایمان والے نہیں تھے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے نہیں تھے. ایک بات یاد رکھیے، بہت کھل کر کے میں بول دے رہا ہوں، اور ایک دم سمجھ لیجیے کہ ایک وقت کی نماز بھی اگر بغیر کسی عذر شرعی کے آدمی چھوڑتا ہے تو اہل علم کے صحیح قول کے مطابق وہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اب اس کو اگر آنا ہے تو توبہ کر کے اندر آنا، توبہ کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور آئندہ کبھی نماز نہ چھوڑنے کا عزم مصمم کر لینا. اور جب کوئی شدید عذر شرعی ہو تبھی نماز چھوٹے، اور جب نماز چھوٹے تو جیسے ہی وہ عذر ختم ہو فوراً نماز پڑھ لے. لیکن آج کل جو ہمارے سماج و معاشرے میں ہو رہا ہے، نیند، کاروبار، اور اگر کوئی فنکشن ہے تو لوگ ایک دم آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. فنکشن بھی ہوتا ہے تو آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار کی وجہ سے بھی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور نیند کی وجہ سے تو نماز چھوڑنے والوں کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. مسلمان ابھی فجر کی نماز چھوڑنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو صبح کی نیند کی وجہ سے فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ چاہے جیسے بھی لوگ ہوں، دنیا کا جو فائدہ ہے بہت تھوڑا ہی فائدہ، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یاد رکھیے گا اور بہت غور سے سن لیجیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی سمندر کے اندر پانی ڈالے اور اس سے جتنا پانی آتا ہے وہی بس دنیا ہے. سمندر کے اندر ہاتھ ڈالے ایسے انگلی، اور انگلی کو ہاتھ ڈال کر کے نکالے، اس میں کتنا پانی لگے گا؟ بس اتنا ہی یہ دنیا ہے آخرت کے مقابلے میں. آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جس دنیا کے لیے لوگ ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر اچھا برا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر غلط صحیح کی طرف بھاگنے کے لیے تیار ہیں، آخرت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اسی لیے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو بھی دنیا دوں گا، اور اس کے ساتھ قلیلاً کر ملا دے، کیونکہ دنیا بہت تھوڑی ہوتی ہے.
اور پھر فرمایا ثم اصطرہ الی عذاب النار، اور پھر اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دوں گا، وہ بئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس دعا میں بھی بڑی نصیحت ہے جو ہمارے لیے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد اور دیوار کو اٹھا رہے تھے۔ القواعد یہ قاعدتوں کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پایا، پلر، پایا پلر جس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کے بنیاد کو اور پائے کو اٹھا رہے تھے، رائز کر رہے تھے، کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے کیا دعا کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم سے تو اس خدمت کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر وہیب بن ورد سے روایت کیا، وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ کیا دعا پڑھ رہے تھے؟ وہ یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے۔ کیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد اور دیوار کو اٹھا رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد رونے لگے اور کیا کہا؟ اے خلیل الرحمن، آپ تو کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھا رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کے سامنے گر گرائیں کہ اللہ قبول فرما لے۔ آپ تو اللہ کے پہلے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کے سامنے کیا گر گرا رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، نیکی کرنے کے بعد ان کے دل کے اندر کچھ آتا نہیں ہے، بلکہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ میری اس نیکی کو ضائع نہ کر دے، کہیں اللہ ہماری اس نیکی کو قبول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ المومنون میں آیت نمبر 60 میں بیان فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جو کچھ دیتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کس بات سے؟ کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو قبول ہی نہ کرے تو پھر میرا کیا ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مسند احمد کی اور جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ہیں جو کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا، کیا یہ لوگ چور ہیں؟ کیا یہ لوگ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ شرابی ہیں؟ کیا یہ لوگ زانی اور بدکاری کرنے والے ہیں؟ تاکہ نہ، اے صدیق کی بیٹی، اے ابو بکر کی بیٹی، یہ لوگ کوئی چور، کوئی پاکٹ مار، کوئی ڈاکو، کوئی بدکاری کرنے والا اور شرابی لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں اور جو کام بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ان کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میرے اس عمل کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ دعا کیا ابراہیم نے اور اسماعیل نے کیا دعا کیا کہ اللہ اتنا بڑا کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن اللہ ہمارے اس نیکی کو تو قبول فرما لے۔ آج بھی ہمارے دل کے اندر یہ رہنا چاہیے۔ بڑی بڑی نیکیاں ہم اپنے خیال سے کر لیتے ہیں کہ ہم بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں، لیکن دل میں ایک خیال رہتا ہے کہ ہم بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ نہیں، ڈر ہونا چاہیے اللہ میری اس نیکی کو تو قبول فرما لے، اللہ ہماری اس نیکی کو تو ایکسیپٹ کر لے، یہ دل میں رہنا چاہیے، نہ کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، بہت بڑا کام ہم سے ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ایمان والے بندے کی صفت کے بالکل خلاف ہیں۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیوار کو اٹھا رہے ہیں، دونوں باپ بیٹے، اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس نیکی کو تو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا، آیت نمبر 128 فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا دے، ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا دے۔ کس کو؟
میں باپ ہوں مجھ کو بھی اور جو میرا بیٹا ہے اس کو بھی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی ہم لوگ اپنے بیٹوں کو کیا کیا بننے کا سوچتے ہیں. کبھی دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کا فرما بردار بنے میرا بیٹا کیا کرے. ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ اگر ہمارے پاس سوچنے کے لیے روم نہیں ہے تو یقیناً اس میں ہماری بہت بڑی غلطی ہے جو ہم نے کبھی بھی ناحیے سے اپنے بچے کے بارے میں سوچا نہیں. اور اب اس روم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ روم حاصل کریں کہ ہم وہاں سے اپنے بچوں کو اللہ کا فرما بردار بنا سکیں. دیکھیے کیا کہا, ربنا وجعلنا مسلمین لک, مجھ کو بھی اور میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے. اور آگے کیا فرمایا, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہماری اولاد میں ایسا گروہ آئے, ایسا گروپ ہو جو اللہ کی فرما برداری کرنے والا. ابھی جو بچے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ بچے فرما بردار بن جائیں, ہماری آنے والی نسل بھی فرما بردار رہے, اس کا بھی انتظام کر کے جانا ہے. اللہ سے دعا بھی کرنا ہے. ابراہیم نے دیکھیے دور کی سوچی, اللہ نے کیا کیا, ان کے خاندان میں ہی نبوت کو ڈال دیا ہے. جتنے بھی انبیاء آئے سب انہیں کے خاندان سے آئے. جتنے بھی انبیاء آئے کن کے خاندان سے آئے, ابراہیم کے خاندان سے آئے. حتیٰ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے. اس سے پہلے جتنے نبیوں کا بڑا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے. اللہ سے انہوں نے وہی دعا کی. آج دعا کیجئے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ہمارے بیوی بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کا امام بھی بنا اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا. آج بچہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے آتا ہے تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, ہمارا بچہ فلاں ہو گیا چلا ہو گیا. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا بچہ اللہ کا اطاعت و فرما بردار ہے یا نہیں؟ اگر نہیں سوچا ہے تو آج سے ہی سوچنا شروع کر دیجیے. آج سے ہی سوچنا شروع کر دیجیے, کیونکہ ہمارے بھی بچے ہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. اس میں ہماری غلطی ہے, ہماری کمزوری ہے, ہماری کوتاہی ہے. ہم نے وہ رخ کبھی اختیار نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ ہماری لا علمی کی وجہ سے ایسا ہو, کیونکہ ہم کو اب تک یہ سب باتیں معلوم نہیں تھی. لیکن اب جب معلوم ہو رہی ہے تو اب اپنی غلطی کو کریکٹ کرنا یہی ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے. اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنانا. یہی دعا کیا کہ ہمارے رب ہم کو اور اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا لے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہمارے آل و اولاد میں ایسا گروہ ہو جو تیرا فرما بردار ہو. مسلم کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل سرنڈر کر دیا ہو. مسلم کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جس کے ناک میں نکیل لگا. اونٹ کے ناک میں نکیل لگا رہتا ہے نا, تو اس کو ایک چوہا بھی اگر چاہے تو کہیں سے کہیں کھینچ کر کے لے جائے. اگر اس کے ناک میں نکیل لگا ہوا ہے تو کوئی بھی اس کو اپنے پیچھے چلا سکتا ہے. مسلم اسی اونٹ کو کہتے ہیں لغت کے حساب سے. اسی لیے مسلمانوں کا نام مسلمان اس لیے رکھایا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر شعبہ, ہر فیکلٹی, اس کی ہر ایکٹیویٹی, اس کے ہر اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے, تبھی وہ مسلم ہے. نہیں تو خواہ اپنے آپ کو مسلم کہہ کر کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. خواہ اپنے آپ کو کوئی مسلم کہہ کے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. کوا کالا ہوتا ہے نا, اس کے اوپر اگر ہنس کا پینٹ مار دیں گے وہ کوا ہی رہے گا, ہنس نہیں بن سکتا ہے, وہ ہنس نہیں بن سکتا ہے. وہ ویسے ہی مسلمان اگر ایسا ہے تو مسلمان ہے, نہیں تو خالی نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی یہاں پر کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے دعا کیا کہ اللہ ہم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنا فرما بردار بنا لے, اور ہمارے آل و اولاد میں بھی ایسے لوگ ہوں جو اللہ کے فرما بردار ہوں, اور ہمیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور ہم کو اللہ اپنی عبادت کے طریقے سکھلا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اپنی عبادت کے طریقے سے. مناسک کا مطلب ہوتا ہے حج کے ارکان, لیکن یہاں پر مناسک کا مطلب عبادت کا طریقہ. ہم کو اپنی عبادت کے طریقے دکھلا دے. کیا مطلب یہ ہوا کہ اپنے باپ دادا نے جو طریقہ بتلایا ہے, جو باپ دادا سے ہم طریقہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں, وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کا کون سا طریقہ چاہیے؟ جو اللہ نے سکھلایا ہے وہ طریقہ چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرا طریقہ نہیں چاہیے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اللہ اپنی عبادت کا طریقہ ہم کو سکھلا.
اور کیا فرمایا آگے وتب علینا ہماری توبہ کو قبول فرما انک انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔